بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ مدینے میں دو قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ یہ دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور ادھر ان دونوں قبیلوں کی دشمنی مدینے میں رہنے والی یہودیوں سے تھی۔ وہ دشمنی ان کی آپس میں لڑائی سے بھی کہیں زیادہ سخت تھی۔ یہ تینوں آپس میں کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور لڑتے رہا کرتے تھے۔ کبھی اوس اور خزرج لڑتے رہتے تھے اور کبھی اوس اور یہودیوں میں چھڑی رہتی تھی۔ کبھی یہودیوں اور خزرج میں خون ریزی ہوتی رہتی تھی، اور کبھی اوس و خزرج دونوں مل کر یہودیوں سے لڑتے نظر آتے تھے۔ جنگ ٹھنڈی پڑنے نہیں پاتی تھی کہ پھر بھڑک اٹھتی تھی۔ یہ لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری نئی جنگ کی تیاریاں ہونے لگتی تھی۔ غرض مدینے میں کسی نہ کسی انداز میں جنگ ضرور رہتی تھی۔ یہودی بڑے چالاک اور عیار تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اوس اور خزرج دونوں ایک ہو کر ہم سے لڑتے ہیں، جس سے ہمارا زبردست جانی اور مالی نقصان الگ ہوتا ہے، اور ادھر مدینے پر سے ہماری ڈھک الگ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے سازش کر کے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج میں ٹھنوا دی تاکہ ان دونوں قبیلوں کی توجہ ہماری طرف سے ہٹ جائے اور یہ دونوں ایک ہو کر ہم سے ٹکرا سکیں۔ اس کا نتیجہ یہودیوں کی مرضی کے مطابق ہوا کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان آپس میں ہی سخت دشمنی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے درمیان معمولی باتوں پر زبردست جنگیں اور ذرا سی چیزوں پر لڑائیاں ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان جو محبت کے رشتے تھے وہ ختم ہو گئے، ان کی طاقت کمزور ہونے لگی، مال و دولت ان کے پاس سے جانے لگا، اور ان دونوں قبیلوں کے آدمی مرنے لگے، کیونکہ انہیں یہودیوں یا اپنے دوسرے دشمنوں سے لڑنے کے بجائے آپس ہی میں لڑنے سے فرصت نہیں رہی۔ یہودی انتہائی مکار تو تھے ہی، اب انہوں نے ایک چال اور چلی کہ ان دونوں قبیلوں میں سے ہارے ہوئے قبیلے کے ساتھ معاہدہ کر لیں تاکہ ان میں سے ایک قبیلہ کمزور ہو جائے اور دوسرا مضبوط ہو جائے۔ اس طرح خود یہودیوں کی حیثیت بڑھ جائے گی۔ اس حرکت سے وہ ایک طرف تو ان دونوں قبیلوں کے اوپر اپنی سرداری مسلط کرنا چاہتے تھے تاکہ دونوں قبیلے یہودیوں کے سامنے کمزور اور ذلیل ہو جائیں، اور دوسری طرف اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سارا باعزت کام اور دولت پیدا کرنے کے راستے یہودیوں کے قبضے میں آ جائیں گے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارا مذہب ایک باقاعدہ شریعت ہے، ہمارے پاس خدا کی کتاب ہے، جبکہ اوس اور خزرج پتھر کے بتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ یہودی ان لوگوں کو اپنے مقابلے میں شرم اور عار دلاتے، انہیں ڈراتے ان کا انجام خراب ہوگا۔ اپنی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا حوالہ دے کر انہیں ڈراتے اور کہتے وہ نبی ظاہر ہو چکے ہیں اور اس کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے اور پھر اس نبی کے ساتھ ہم اس طرح تمہارا تہس نہس کر دیں گے جس طرح عاد اور ارم کی قومیں مٹ گئی تھی۔ مدینے والوں کی حالت بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ قبیلہ اوس سے کچھ لوگ وفد کی صورت میں مکے آئے اور قبیلہ خزرج کے خلاف قریش سے معاہدہ کرنے کی درخواست کی۔ پھر ان لوگوں کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ نے انہیں اسلام پیش کیا اور ایاز ابن ماس مسلمان ہو گئے، لیکن باقی لوگ انکار کر گئے کیونکہ وہ لوگ لڑائی کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے۔ قبیلہ اوس کے لوگوں نے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश की हुई इस्लाम की दावत को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी खुदा के कलाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का इन पर बहुत गहरा असर हुआ था। वो बार बार इसको सोचते थे और इसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करते थे। कुछ ही अरसे के बाद ओस और खजरत के दरमियान जंग की आग नहायत सख्ती के साथ भड़क उठी और इस हद तक बढ़ गई कि वो इन सब को फना कर डाले। लेकिन चूँकि ओस को यहूदियों के साथ मुआहदा करने की वजह से मदद मिल गई थी, इसलिए वो जीत गए और जंग ख़त्म हो गई। मगर अब जो इन दोनों कबीलों ने अपनी हालत पर नज़र डाली तो वो ये देखकर सख्त परेशान हुए कि इस लड़ाई में जिसको उन्होंने योम बास का नाम दिया था, दोनों कबीलों की जान और माल का ज़बरदस्त नुकसान हो गया था। इनका वक़ार और इनकी इज्जत ख़त्म हो गई। उन्होंने देखा कि जीतने वाला कबीला और हारने वाला कबीला दोनों यहूदियों के गुलाम और इनके इशारों पर नाचने वाले बनकर रह गए। अब इन दोनों कबीलों ने अपनी तबाही पर नज़र डाली तो इन्हें अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हुआ, इसलिए उन्होंने सोच समझ कर ये फ़ैसला किया कि हम दोनों कबीलों को एक हो जाना चाहिए और ना यही हालत रही तो जल्द ही दुनिया से हमारा नाम और निशान भी मिट जाएगा। इसके बाद इन लोगों ने आपस में सुलह की और इस बात पर राज़ी हो गए कि दोनों कबीलों का सरदार एक हो जाना चाहिए। इस अहदे के वास्ते सब ने एक ज़बान होकर कबीला खज़रत के अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद को चुना, क्योंकि वो एक बहुत बाइज़्ज़त आदमी था और साथ ही इसकी समझदारी और अक्लमंदी भी बहुत मशहूर थी। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।